تو ابھی جو لاسٹ میں ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ میں نے جو پہلے ترجمہ کیا تھا وہ ترجمہ آج کے ترجمے سے مختلف ہے، اور اس پارٹ 8 کے اندر جو میں نے ترجمہ کیا تھا وہ ترجمہ میں نے کیوں کیا تھا، اور آج جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس میں تھوڑا سا مختلف ترجمہ کیوں ہے، انشاءاللہ میں الگ سے یہ ویڈیو بناؤں گا اور اس پر آپ کو میں اس کی وضاحت دوں گا۔ حضرات ذکر صرف آپ یہ یاد رکھیں کہ امام شافعی نے جو حدیث ذکر کی وہ حدیث پاک ہی ہے کہ امام شافعی نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت نقل کی کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد کے اندر ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ جلتا ہوا پتھر، جلتا ہوا کوئلہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو آگے سے جو عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا ہاں یہی مراد ہے۔ یا اگر عبداللہ بن مسعود کے بیٹے نہیں ہیں تو حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو جو استاد حدیث بیان کر رہا ہے شاگرد کے سامنے، تو شاید شاگرد نے کہا کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو آگے سے استاد نے کہا جی ہاں یہی مراد ہے۔ اب یہ بس آپ اتنی حدیث یاد رکھیں کہ امام شافعی نے حدیث ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد کے اندر ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ جلتا ہوا کوئلہ، جلتا ہوا پتھر آپ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اور ادھر بھی میں آپ کے سامنے اس حدیث کی وضاحت کر چکا ہوں کہ جس شخص کے پاؤں کے نیچے اگر جلتا ہوا پتھر یا جلتا ہوا کوئلہ رکھا جائے تو فوراً اپنا پاؤں اس کوئلے اس پتھر سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، یعنی فوراً ہٹائے گا۔ تو اصل میں یہاں عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹھنے کی پہلے تشہد کے اندر مقدار ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جلدی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب یہ حدیث پاک کے ذکر کرنے کے بعد امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ قال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی نے فرمایا وفی ھذا واللہ تعالی عالم دلیل علی ان لا یزید فی الجلوس الاول علی التشہد والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبذالک آمرہ فإن زاد کرہتہ ولا اعادۃ ولا سجود للسہو علیہ۔ یہ ذات ذکر امام شافعی فرماتے ہیں پس اس حدیث میں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، پس اس حدیث میں دلیل ہے اس بات پر کہ پہلے تشہد میں جلوس اول میں پہلے بیٹھنے میں تشہد اور نبی علیہ السلام پر درود سے زائد نہیں پڑھا جائے گا، یعنی نمازی جو ہے پہلے تشہد کے اندر وہ اتحیات پڑھے گا اور پہلے تشہد کے اندر کیا کرے گا؟ نبی علیہ السلام پر درود پڑھے گا۔ وبذالک آمرہ، اور اسی کا میں حکم دیتا ہوں، یا اسی کا میں اس حدیث سے استدلال کرتا ہوں۔ پس اگر کسی نے فإن زاد کرہتہ، اگر کسی نے درود پاک سے زائد پڑھا پہلے تشہد کے اندر تو میں اس کو مکروہ جانتا ہوں۔ ولا اعادۃ، ہاں اگر پڑھ لے تو اس پر اعادہ نہیں ہے، یعنی نماز کا اعادہ اس پر واجب نہیں ہے۔ ولا سجود للسہو علیہ، اور نہ ہی اس پر سجدہ سہو ہے۔ حضرات ذکر یہ امام شافعی کی عبارت تھی۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے استدلال کیا، اور استدلال کر کے یہ کہا کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور پہلے تشہد کے اندر صرف تحیات پڑھیں گے اور درود پاک پڑھیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس سے زائد آگے نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اگر کوئی پڑھتا ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اس کو مکروہ جانتا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے اس پر نہ تو سجدہ صاحب ہوگا اور نہ ہی اس پر نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ حضرات ذکر یہ امام شافعی کا پہلے تشہد کے بارے میں موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے شیخ ابن حزم اور شیخ البانی کے مقابلے میں پیش کیا۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ البانی نے یہ کہا تھا کہ پہلے تشہد کے اندر دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، اور پھر اس سلسلے میں انہوں نے ابن حزم کا حوالہ دیا تھا، اور ابن حزم کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ابن حزم ائمہ میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں، اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ پہلے تشہد کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا ابن حزم نے صرف اشارہ کیا۔ تو حضرات ذکر اس بنیاد پر میں نے آپ کے سامنے احناف کا موقف بھی پیش کیا کہ احناف بھی دعا کے قائل نہیں تھے، اور جہاں تک امام شافعی کا تعلق ہے تو امام شافعی بھی پہلے تشہد کے اندر دعا کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ حضرات ذکر اب یہ یاد رکھیں کہ امام شافعی جو ہیں،
امام شافعی کے بعد امام شافعی کے مقلد بھی آئے جنہوں نے امام شافعی کی تقلید کی، امام شافعی کے مسائل، تقلید سے مراد امام شافعی کے جو مسائل تھے انہوں نے لوگوں میں رائج کیے، لوگوں میں امام شافعی کے مذہب کو پھیلایا، جن جن احادیث سے امام شافعی نے استدلال کیا ان احادیثوں کی وضاحت کی، اور پھر انہی شاگردوں نے امام شافعی سے امام شافعی کے کئی مسائلوں میں امام شافعی سے اختلاف بھی کیا۔ تو اب حضرات کا یہ جیسے کتاب الام ہے، اب میں آپ کے سامنے جو امام شافعی کے مذہب کے علماء ہیں، شافعی مذہب کے خصوصاً، وہ کیا کہتے ہیں پہلے تشہد کے اندر، کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔